الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر، ذریۃ بعضھا من بعض، اولاد تھے ایک دوسرے کی، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا چوتھا رکوع آیت نمبر 33 اور 34 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اہل کتاب کی جانب سے کچھ شبہات توحید پر اور کچھ رسالت پر ان کے جوابات اس سورہ مبارکہ میں دیے گئے ہیں. انہی میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا جاتا تھا، نعوذ باللہ. اسی طرح عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے، اور فرشتوں کو مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو آج کے سبق میں بتایا گیا کہ جن انبیاء کو تم اللہ کی اولاد بتاتے ہو، یہ اللہ کی اولاد نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی اولاد تھے. یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عظمت عطا فرمائی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے یہ برگزیدہ لوگ تھے، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، ان کو اللہ کی اولاد نہ بتاؤ، ان کو اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے نبی بتاؤ. چنانچہ ارشاد فرماتے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. مفسرین فرماتے ہیں آیات سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. سب سے پہلی بات کہ نبوت جو ہے انسان کی اپنی کوشش اور ارادے سے نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اللہ تعالیٰ نے چن لیا. بعض درجات ایسے ہیں جو کسبی ہوتے ہیں، کسبی کا معنی محنت سے ملتے ہیں، کسب سے ملتے ہیں. جیسے انسان محنت کرے تو حافظ بن جائے، محنت کرے تو عالم بن جائے، محنت کرے تو اللہ کا ولی بن جائے، لیکن محنت کرے تو کوئی اللہ کا نبی نہیں بن سکتا. یہ وہبی چیزیں ہیں، کسبی چیزیں نہیں ہیں. تو نبوت محنت سے نہیں ملتی، اللہ کی عطا سے ملتی ہے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ
8वें पारे में फरमाते हैं अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह खूब जानता है कि किसको उसने रसूल बनाना है। और इसकी एक मिसाल बड़ी वाज़ेह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र की जानिब रात को सफ़र फरमा रहे थे, मदियन से वापसी के वक़्त बीवी भी साथ थी, रात का वक़्त था, जंगल का सफ़र था, अंधेरी स्याह रात थी, सर्दी और ठंड बहुत ज़्यादा थी, रास्ता भी मिस्र का भूल गए। तो दूर मूसा अलैहिस्सलाम को आग नज़र आई और घर वाली से कहा उमकुसू इन्नी आनस्तु नारा, तुम इधर ही ठहरो, मुझे आग नज़र आ रही है, या तो कोई बंदा होगा वहाँ मैं उससे रास्ता पूछ लूँगा, या और नहीं तो कुछ आग का अंगारा लेकर आऊँगा, चलो यहाँ पे आग तो जलाएंगे, इस ठंड से जो जान छूटेगी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ आग लेने और मिस्र का रास्ता पूछने की गरज से गए। जबकि वहाँ गए तो अल्लाह ताला ने ताज नबूवत सर पे सजा दिया। सुभान अल्लाह। ये मालूम हुआ कि रिसालत मेहनत और कोशिश से नहीं मिलती, ये अल्लाह ताला की अता से मिलती है। और अल्लाह अपने महबूब हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं मा कुन्त तदरी मल किताबु वलल ईमानु वलाकिन जअल्नाहु नूरा। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गारे हिरा में बैठते थे, आपके वामो गुमान में ये तो बात ही न थी कि अल्लाह मुझे किताब अता फरमाएंगे, अल्लाह मुझे नबूवत अता फरमाएंगे और फिर अल्लाह मुझे नबियों का इमाम बनाएंगे। ये तो हमने आपको इतना एजाज़ अता फरमा दी है। तो पहली बात इस आयत मुबारका से साबित हुई कि नबूवत मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह की चुनाव और अल्लाह की अता से मिलती है। इससे आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि जितने भी झूठे नबी होते हैं वो दावे करते हैं कि हमने फिर पहले ये किया, फिर हमने बड़ी मेहनतें की, फिर आखिर अल्लाह ताला ने हमें नबूवत पे सरफराज कर दिया। तो बेवकूफ़ हो, नबूवत मेहनतों से तो नहीं मिलती, ये तो अल्लाह का चुनाव है। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं वो चुन करके नबी बना देते हैं। दूसरी बात इस आयत मुबारका में ये समझ में आ रही है कि जिसको अल्लाह जो मकाम अता फरमाए बाकियों को मान लेना चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए, बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई ना, तो बड़े बड़े लोग जो थे वो माँ इस वजह से इनकार करते रहे कि जनाब लौला नुज़्ज़िल हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, ये कुरान किसी बड़े आदमी पर क्यों नहीं नाज़िल हुआ, ये एक अब्दुल्ला के यतीम पर क्यों नाज़िल हुआ। इस वजह से, इस हसद की वजह से इनकार कर दिया। वो जी हम बड़े बड़े सरदार, हमारी बात मानी जाती है, हम नबी पाक का कलमा पढ़ लें और आपके पीछे चलें, ये हम नहीं मानते। ये क्या है? हसद है, दूसरे के मकाम को ना मानना। और इसी तरह यहूदियों के बड़े बड़े आलिम वो इसी वजह से इनकार करते थे कि हम अब आपके पीछे चलेंगे, ये तो लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं, तो फिर वो तो हमारी इज़्ज़त तो गई ना, आपके मकाम को हम क्यों माने। वो हसद की वजह से सच्चे नबी का इनकार कर दिया। वरना अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं, नबी पाक को यूं जानते थे जैसे बंदा अपने सगे बेटों को जानता है लेकिन इसके बावजूद इनकार कर दिया। हसद बहुत बुरी बीमारी है, अल्लाह इससे भी हमें निजात नसीब फरमाए। किसी की इज्जत देखी, किसी का मकाम देखा, चाहे दुनियावी चाहे दीनी, बर्दाश्त ना हो सका। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हसदा यअकुलुल हसनात कमा तअकुलुन नारुल हतब, जैसे आग लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है ना, ऐसे ही हसद इंसान की नेकियों को जलाकर राख कर देता है। फरमाया हसद जिस तरह उस तरह के साथ बाल मूंडे जाते हैं और साफ हो जाती है जिल्द, ऐसे ही हसद के साथ नेकियां सारी साफ हो जाती हैं और ज़ाया हो जाती हैं। और हसद इतना रूहानी गंदा मर्ज है कि हसद दुनिया में पहले हुआ और कत्ल बाद में हुआ, और कत्ल जो हुआ पहला वो हसद की वजह से हुआ। पहले हसद किया काबिल ने हाबिल से, फिर काबिल ने हाबिल को कत्ल किया जो पहला कातिल था, और पहला कातिल ने जो पहला कत्ल किया वो किस वजह से किया? हसद की वजह से किया। अल्लाह ताला हमें हसद से महफूज फरमाए। तो अल्लाह ताला ने चुना है, और जिसको अल्लाह ताला चुने जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए, बाकियों को अल्लाह के चुनाव पे एतराज़ नहीं करना चाहिए। अल्लाह। और तीसरी बात
کہ استفا کا معنی اللہ نے چنا، اس لیے آپ کا لقب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کا کیا معنی؟ چنا ہوا، چنا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ 22ویں پارے میں فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم اس کتاب کا وارث بھی ان لوگوں کو بناتے ہیں جن کو ہم چن لیتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ سبحان اللہ۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن نازل کیا، وہ بنے مصطفیٰ۔ وہ کیا بنے جی؟ اللہ کے چنے ہوئے۔ اور پھر آپ کی امت میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، اللہ فرماتے ہیں استفینا من عبادنا، باقی لوگوں سے ہم اس کو بھی چن کر کے قرآن کا علم عطا فرماتے ہیں، تو وہ بھی باقی لوگوں سے چنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا علم عطا فرمائے۔ اور چوتھی اور بڑی بات وہ یہی ہے کہ جن کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو، یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے ضرور ہیں، لیکن اولاد آپس میں ایک دوسرے کی ہیں، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ساری انسانیت کے باپ، ساری انسانیت کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، پہلے نبی اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ نے ان کو چنا، فرشتوں کا مسجود بنایا، ان کو مسجود ملائکہ بنایا آدم علیہ السلام کو۔ وَنُوحًا، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو جب دنیا نے شرک کرنا شروع کر دیا تو اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام بن کر کے آئے۔ 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام۔ اور کس طرح دعوت دی؟ سورہ نوح میں آئے دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے رات کو بھی دعوت دی، میں نے دن کو بھی دعوت دی، میں نے اعلانیہ بھی دعوت دی، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور ایک ایک کو تنہائی کے اندر بھی میں نے بات سمجھائی۔ اتنی طویل محنت کے بعد، اتنی مسلسل محنت کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم والے کیا کرتے تھے جب آپ دعوت دیتے؟ قرآن کہتا ہے سورہ نوح میں جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے اور نوح علیہ السلام کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ کیوں؟ اپنی قوم والوں سے کیا کہتے؟ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سوان ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 بزرگ تھے۔ کتنے؟ 5۔ نوح علیہ السلام قوم میں 5 تنی تھی نا، 5 بزرگوں کی پوجا کرتے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ کہنے لگے یہ نوح تو ان کا بے ادب ہے جی، اس کی بات کبھی نہ سننا۔ نوح علیہ السلام کہتے یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم ان بزرگوں کا احترام ضرور کرو، لیکن سجدہ کس کے سامنے کرو؟ اللہ۔ سجدہ کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، پکار کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، عبادت ان کی نہ کرو، احترام ان کا ضرور کرو، لیکن قوم نے نہ مانا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے چنے ہوئے تھے آدم علیہ السلام، اور اللہ کے چنے ہوئے ہیں نوح علیہ السلام، وآل ابراہیم، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام خود بھی اللہ کے رسول، اسی طرح ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بھی چن لیا، نبوت کے ساتھ سرفراز فرمایا۔ وآل عمران، اور اسی طرح آل عمران، مفسرین فرماتے ہیں عمران 2 شخص گزرے ہیں، ایک حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد، اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کے والد، اور یہاں پر
فصل فرماتے ہیں مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران کا ذکر ہے، کیونکہ اگلے انشاءاللہ کل کے سبق میں مریم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی چن لیا، ان کی اولاد کو، حضرت مریم کو، پھر ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی چنے ہوئی ہیں علی العالمین، جہانوں پر باقی لوگوں کی بنسبت نبوت کے ساتھ اللہ نے ان کو چن کر عزتیں عطا فرمائی۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ذریۃم بعضھا من بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کی اولاد تو ہیں لیکن اللہ کی اولاد وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں ذریۃم بعضھا من بعض، بعض کی اولاد میں سے تھے، یعنی تم ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تم نے، ظالموں اور بے وقوفوں، یہ آپس میں ایک دوسرے کی اولاد تھے، اللہ اولاد سے کیا ہے؟ سورۃ مریم میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے پر آئے، آسمان پھٹ جانے کے قریب ہوا، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے تیار ہوئی، کب؟ ان دعوا للرحمن ولدا، جب دنیا والوں نے رحمان کی اولاد بتانا شروع کی، جب لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ آسمان زمین بلکہ ساری کائنات ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ مجھے جھٹلاتا ہے، اللہ کہتے ہیں مجھے جھٹلاتا ہے آدم کا بیٹا، اور مجھے گالیاں دیتا ہے آدم کا بیٹا۔ جھٹلانا تو یہ ہے میں کہتا ہوں کہ میں دوبارہ زندہ کروں گا، یہ مانتا ہی نہیں ہے، یہ کہتا ہے بس دوبارہ کون زندہ کرے گا، حالانکہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ فرماتے ہیں میرے لیے بڑا آسان ہے پہلی بار بنانے سے بھی زیادہ۔ اور دوسری بات یہ مجھے کہتے شتمنی، شتم کہتے ہیں کسی کو نازیبہ الفاظ کہنے، اور یہ نازیبہ الفاظ کیا استعمال کرتا ہے میرے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں آدم کا بیٹا کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ کی اولاد ہے، یہ وہ لفظ ہے جو اللہ کہتے ہیں مجھے بڑا نازیبہ لگتا ہے، مجھے بڑا برا لگتا ہے۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، حالانکہ میں ایک اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کی حاجت اور کسی کی محتاجی اس کو نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہے ارشاد خداوند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سب دا سائیں۔ اللہ الصمد، او بے نیاز الہی، سب محتاج اسی دے، او محتاج کسی دا نہیں، ملک وچ راج اسی دے۔ لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا، او ہے پاک الہی، مرن جمن تھی پاک منزہ، سب اس دی ہے شاہی۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ہم سرتے برابر اس نے دوسرا کوئی نسانی، او ہمیشہ باقی اللہ ساری دنیا فانی۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد کوئی نہیں۔ اسی لیے اس طرح بعض نادان نعوذ باللہ اللہ کے نور کا حصہ، نعوذ باللہ من فلاں جی نبی جو ہے یا فلاں ولی جو ہیں یا فلاں ہستیاں جو ہیں، نعوذ باللہ یہ اللہ کے نور کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، سب اس کی مخلوق ہے۔ بل عباد مکرمون، سورہ انبیاء میں ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے ہیں مکرمون، عزت دی ہوئی ہیں، ان کی عزت ہے، ان کا مقام ہے اللہ کے ہاں، لیکن نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کے نور کا حصہ ہے، نہ اللہ کی جز ہے۔ اللہ جزوں سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہے، اور سننا اور جاننا یہ صفت اللہ کی ہے، لہٰذا ان کی پکارے نہ کیا کرو، پکار اللہ کی کیا کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنایا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا
بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم وآل عمران، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر، ذریۃً بعضها من بعض، اولاد تھے بعض کی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ وآخر